سانیہ ماڈل ٹاؤن کی مثال دی کہ سانیہ ماڈل ٹاؤن جو ایک بڑا دلخراش واقعہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اسی رات آر پی او لاہور سے لے کے تمام متعلقہ افسران کو فل فور علیحدہ کر دیا گیا تھا. اسی رات جے ٹی نہیں بنائی گئی تھی. ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا اسی رات میں نے اعلان کیا تھا. رانا ثناء اللہ نے اور ڈاکٹر توقیر نے والنٹیرلی 48 گھنٹے کے اندر خود انہوں نے اپنے استعفے پیش کر دیے. ثانیہ سائیوال اس کے اوپر وزیر اعظم کو پہلے استعفیٰ دینا چاہیے اور اس کے بعد بزدار کو بعد میں استعفیٰ دینا چاہیے. جے آئی ٹی سے بات بننے والی نہیں ہے، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. جو بھی اندر ہمیں بریفنگ دی گئی، ہم جو ہے نا وہ سیٹسفائیڈ نہیں. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو لائیو ان نادیہ مرزا. ناظرین، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس حوالے سے کہ آج جو سانحہ ساہیوال تھا ہوا پیش آیا، انتہائی اندرونیک واقعہ، تکلیف دہ واقعہ، اس پہ ان کیمرہ بریفنگ ہوئی اور بہت ساری ایسی باتیں جن کا اس پہ ذکر ہوا. عمران خان صاحب سے عثمان بزدار جو کہ سی ایم پنجاب ہیں، ان کی بھی ملاقات ہوئی. سنا ہے کہ عمران خان صاحب جو وزراء کے جو رویے تھے اس پہ بہت وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے اس بات کا بھی نوٹس لیا ہے جو مختلف متضاد بیانات تھے اور جس قسم کی باتیں کی گئیں اور سی ٹی ٹی کو سیو کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کے نیریٹو کو انڈوز کرنے کی کوشش کی گئی. بہرحال اب امیدیں جن کو عمران خان صاحب سے وابستہ تھیں، انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پولیس ریفارمزم پہ بات ہونی تھی. پہلے دن سے پی ٹی آئی کو اندازہ تھا پی ٹی آئی اس کا ایک بہت بڑا فیلئر کہ وہ پولیس ریفارم پہ بات نہیں کر سکی. ان کیمرہ جو بریفنگ ہوئی اس میں کیا ہوا آج اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو منی بجٹ کل پیش کیا گیا، جس کو آپ منی بجٹ کہہ لیں، اصلاحاتی پیکج کہہ لیں، آپ نام اس کو کوئی بھی دے لیں، لیکن آپ اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ جو کاپیز وہاں پر دی گئی ان کے اوپر منی بجٹ ہی لکھا ہوا تھا. اب وہ کہتے ہیں جی ہم فائنینشیل ٹرمز میں یہ بولتے ہیں، تو بھئی آپ فائنینشیل ٹرم میں بولتے ہیں تو باہر بھی بولتے ہیں. بٹ اینی ویز جو فائنانس منسٹر ہیں اسد عمر صاحب، انہوں نے آج ایک انٹریکٹیو سیشن بھی رکھا ہوا تھا کچھ جرنلسٹ کے ساتھ، اینکر پرسنز کے ساتھ. وہاں پر ہم نے شرکت بھی کی. بہت سارے ایسے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں تھے ہم نے ان سے بات کی. جو میجر چیزیں تھیں وہ ہمیں جو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں کہ بیسیکلی یہ بزنس کمیونٹی کے لیے ہے اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ملک میں بزنس کمیونٹی فلورش ہوگی اور پاکستان کی اکانومی کو ایک بہت بڑی سپورٹ ملے گی. کیونکہ یہاں پر بتایا ہمیں یہ گیا کہ جی ایکسپورٹ کو ہم نے بڑھانا ہے، امپورٹ کو ہم نے ڈسکریج کرنا ہے، امپورٹڈ گاڑیوں کو ہم نے ڈسکریج کرنا ہے، اس پہ ٹیکس زیادہ، بہت ساری طویل چیزیں. جو ایک امپورٹنٹ سوال تھا جو اسد عمر صاحب سے پوچھا گیا، جس میں نے بھی اس میں ایک سپلی سوال یہی کیا تھا کہ جو آپ ٹیکس نیٹ ورک آپ بڑھانے کی بات کرتے تھے، ٹیکس پیئرز کی آپ ہمیشہ سے بات کرتے تھے، فائلرز کی بات کرتے تھے، براڈننگ کی بات کرتے تھے، اس پہ ابھی تک اس پر پی ایم ایل این کی طرح پی ٹی آئی کا بھی اسی طرح سے فیلئر ہے. اور پھر آپ نے پہلے کہا تھا کہ جی جو فائلرز ہوں گے وہ گاڑی نہیں پرچیز کریں گے، پراپرٹی نہیں کریں گے. آہستہ آہستہ آپ ان کو چھوٹ دے رہے ہیں. تو ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے کہ ٹیکس پیئر اگر ہے تو اس کو کون کون سی فیسلٹیز ہیں، کون کون سے انسینٹیوز ہیں. اگر ٹیکس پیئر نہیں ہے، فائلر نہیں ہے تو اس کو کون سی نہیں ہے، جس کو انہوں نے انڈوز بھی کیا. یہ تمام چیزیں ہوئیں. بہرحال آج کا پروگرام اس حوالے سے بھی کریں گے. ہمارے ساتھ جو شخصیات ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ماڈل ٹاؤن سانحہ جو کہ پیش تو آیا 2017 میں، لیکن اس کے حوالے سے 2014 میں معذرت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ بات ہوتی رہی کہ وہ ابھی جب بات ہونے لگی اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے بتایا کہ انہوں نے فوری طور پر کیا کیا اسٹیپس لیے تھے اور جس سے محروم رہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. کیا مماثلت تھی، کیا مماثلت نہیں تھی. اسٹیٹ ٹیررزم تھا، دونوں اسٹیٹ ٹیررزم تھے، جو پی ٹی آئی کی دور حکومت میں ہوا وہ بھی، جو پی ایم ایل این کی دور حکومت میں ہوا وہ بھی. لیکن اس وقت کیا فل اقدامات کیے گئے تھے، آج ان کی کمی کیوں نظر آئی، اس پہ ذرا ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں چودھری جعفر اقبال صاحب، فارمر منسٹر فار اسٹیٹ فار میری ٹائم افیئرز پی ایم ایل این. السلام علیکم چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سینیٹر عاجز دامڑا صاحب پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹو، السلام علیکم دامڑا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ایز ویل. خرم نواز گنڈا پور صاحب، سیکریٹری جنرل پیٹ کے پاکستان عوامی تحریک، ڈاکٹر طارق قادری صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. السلام علیکم خرم نواز گنڈا پور صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. وعلیکم السلام. خرم نواز گنڈا پور صاحب، ہم اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس حوالے سے بات کروں جس بیسیکلی جو ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے، میں مختصر سی جو ہمارے نمائندے ہیں منور بٹ
ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے سانحہ ساہیوال کے حوالے سے اور وہاں پر کیا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کیا نئی چیز بتائی گئی ہے, وہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو پینلسٹ کی تو ذرا میں ان سے پوچھ لوں. کیمرہ کیا تھی جو آپ کے پاس بھی ہے؟ بہرحال چلیں, میرے پاس تو ہے لیکن پھر بھی جو نہیں ان کیمرہ مینز کے رپورٹرز کو تو وہاں پہ بلایا تھا نا, تو کیا بریفنگ دی گئی ہے؟ جی منور بٹ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی نادیہ بالکل. جی منور بٹ صاحب مجھے بتائے گا کیا نئی بات آج آپ لوگوں کو بریف کی گئی سانحہ ساہیوال کے حوالے سے؟ نادیہ یہ نئی بات تو کوئی بھی نہیں ہے اس میں, یہ صرف انہوں نے ایک لنک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی کہ ذیشان جو پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا وہ اس کے دہشت گردوں سے روابط ہے, اور یہ عذر بدتر از گناہ والی بات ہے کہ جس ٹائم پہ انکاؤنٹر ہوا اس ٹائم تک سی ٹی ڈی کی ٹیم کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ذیشان کون ہے, اس کے لنکس دہشت گردوں سے تھے یا نہیں تھے, اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ دہشت گرد تھے یا نہیں تھے. تو یہ انہوں نے اس کے موبائل فون جو ریکور ہوا تھا اس کے حوالے سے جو انہوں نے کہا جی کہ اس میں سے کوئی چیٹ کی کچھ چیزیں ملی ہیں دہشت گردوں کے ساتھ, ایک سیلفی ملی تھی ایک دہشت گرد جو کہ چند روز پہلے فیصل آباد میں انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا, اور ایک گاڑی کا حوالہ دیا جس میں یہ فیملی سفر کر رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں, اور یہ گاڑی ایک روز پہلے سپاٹ ہوئی تھی, یہ ہمیں ان کیمرہ بریفنگ میں بتایا گیا. ایک دن پہلے گاڑی انہوں نے سپاٹ کر لی لیکن اس کو پکڑنے کی زحمت نہیں کی, نہ اس کے مالک تک پہنچے, نہ اس کی ڈیٹیل لی, اور اگلے روز کوئی 12-14 گھنٹے کے بعد 9:30 بجے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ گاڑی سپاٹ دوبارہ ہوئی ہے مانگا منڈی کے پاس میں, اور اس کے بعد ہم نے نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ منور بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہتے تھے کہ انفارمیشن بیسڈ یہ آپریشن تھا, ایسا نہیں تھا. تو پھر اور اس کے بعد جب موبائل فون ریکور ہوا ذیشان کے پاس سے تو پھر ان کی ایک لک کام کر گئی کہ جی اس کے آپ کو موبائل فون میسیجز یا اس کی جو پکچرز ملی واٹ ایور. بٹ یہ اگر انفارمیشن بیسڈ کیا آپریشن نہیں تھا یہ کہہ رہے ہیں آپ, اس وقت تک پتہ ہی نہیں تھا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس ٹائم پہ انکاؤنٹر ہوا اور وہ لوگ خلیل اور ذیشان اور ان کی فیملی کے لوگ مارے گئے, اس ٹائم تک یہ سی ٹی ڈی کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہے یا ان کا کوئی دہشت گردوں کے ساتھ کوئی رابطہ ہے. مارے جانے کے بعد انہوں نے یہ لنک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جس ٹائم پہ انہوں نے پہلی جو پریس ریلیز جاری کی تھی پنجاب پولیس کی طرف سے کہ یہاں پہ ان کو ایک موٹر سائیکل کے ساتھ بھی کوئی لوگ ان کو اسکواڈ کر رہے تھے. نہیں ٹھیک ہے, میں آپ کی بات بالکل سمجھ گئی. مجھے صرف سمپل یہ بتا دیں کہ جب اس وقت تک یہ لنک اسٹیبلش نہیں ہوا تھا یا یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ذیشان ہے وہ ٹیررسٹ ہے دوسری فیملی, تو پھر ان کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا تھا؟ مختصر اس ٹائم تک ان کے پاس یہ اطلاع تھی کہ ایک سسپیکٹ جو ہے وہ اس گاڑی میں موو کر رہا اور اسے ساؤتھ پنجاب کے علاقے میں دہشت گردی کی کوئی واردات کرنی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس گاڑی میں ذیشان ہے اور اس کی خلیہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو انکاؤنٹر کے بعد پتا چلی. اوکے فائن, تھینک یو ویری مچ. جی یہ تو آپ لوگوں نے سن لیا ہے. اس سے اگر ہم آگے بڑھیں, ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے وہ سندھ کے حوالے سے ہے جو نقیب اللہ محسود کا, وہ بھی عدالت نے آج بتا دیا کہ جی وہ بھی ماروایا آئین قتل ہوا تھا. اس کے بعد وہاں کی پولیس نے بھی جو کچھ کیا کہ اسلحہ بھی بعد میں رکھا, چیزیں بھی بعد میں رکھی, اور بتایا گیا ان کو چاروں کے نام دہشت گردی میں ڈال دیے, ان کے تعلقات طالبان تک سے وابستہ کر دیے, اور پتہ نہیں کیا کیا اسٹریٹجی اپنائی گئی. لیکن بہرحال اس پر بھی جب شور ہنگامہ ہوا اس کے بعد عدالت نے سو موٹو لیا, اور پھر اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں عدالتی فیصلہ آیا ہے کہ جو چاروں کا جو قتل ہوا تھا نقیب اللہ محسود سمیت وہ ایک فیک اور ایک فالس انکاؤنٹر تھا جس میں ان کو مار دیا تھا. سوال تو یہ کہ پتہ نہیں ایسے واقعات کتنے ہوتے ہوں گے. چودھری صاحب, سانحہ ساہیوال پہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں, لیکن جب ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے یہ کبھی ختم ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا, پنجاب اس میں سر فہرست کیوں نظر آتا ہے, پولیس ریفارمز کیوں نہیں ہوتے, اور پھر جب ہم ماڈل ٹاؤن آنے کی بات کرتے ہیں تو پی ایم ایل این والے بات کرتے ہیں نہیں اس کی آپ بات ہی نہیں کر سکتے, اس کو آپ اس سے ملا ہی نہیں سکتے. سر وہ اسٹیٹ ٹیررزم نہیں تھا اور یہ اسٹیٹ ٹیررزم تھا, یا یہ نہیں تھا وہ تھا, کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. قطعاً کسی کو یہ کہنا نہیں چاہیے کہ اس کو اس سے نہیں ملا سکتے یا اس کو اس سے نہیں ملا سکتے. آپ کراچی سے شروع ہوں اور خیبر پاس تک جائیں, یا آپ خنجراب سے شروع ہوں گوادر تک جائیں, میں نے بطور شہری بہت سارے اپنے حقوق جو ہیں وہ سرنڈر کیے ہیں. کس کے سامنے؟ ریاست پاکستان کے سامنے. اور ریاست پاکستان نے مختلف ادارے بنائے, وہ میرے لیے تھے کہ وہ میری حفاظت کریں گے,
वो मेरे लिए कानून साजी करेंगे, वो मेरे लिए बाकी सारे मामला जितने उनको लेके चलेंगे। अब हुआ ये है वक्त के साथ साथ कि हमारे बहुत सारे इदारे हमसे बहुत ताकतवर हो गए, और मुझे कोई ये कहने में मुजायका नहीं कि मॉडल टाउन वाला वाकया हो, नकीबुल्ला वाला हो या साहिबाल वाला हो। सियासतदान हुकूमत कर रहे होते हैं, दुरुस्त बात है, हुकूमत में होते हैं, दुरुस्त बात है, जिम्मेदारी हमें कबूल करनी चाहिए, हम करते हैं, हमें ही इन चीज़ों को दुरुस्त करना है। लेकिन नादिया बात यह है कि हकीकत में ये इख्तियारात बहुत ज़्यादा हमसे छिन चुके हैं। वो वर्दी भी मेरी है, वो असला भी मेरा है, और वो सारी चीज़ें मेरी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस्तेमाल जिस तरीके से हो रही हैं और ये हालात पैदा आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस जो है वो पंजाब हुकूमत या वजीर आला या वजीर कानून के अंडर नहीं आती थी, उनके अहकामात फॉलो नहीं करती थी? अंडर आना बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल आती है, उनके अहकामात फॉलो नहीं उनके अहकामात फॉलो करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए? नहीं करती है, नहीं करती थी। कि इन वाकयात से तो नकीबुल्ला वाला हो, मॉडल टाउन हो या ये साहिवाल हो, यहाँ तो ये पता चलता है कि जो शख्स मौके के ऊपर खड़ा है वो आज खुद फैसला कर लेता है, और फैसला करने के बाद यकीनन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अदालती निज़ाम को, हमने प्रोसिक्यूशन को, हमने उन इदारों को कितना बेहतर करना है। इससे हम कोई बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। हमें अपने रवैये भी, हमें अपनी लेजिस्लेशन भी, इन सारी चीजों को रिविजिट करना है। मसला ये है ना, मैं इस पे जरा खुर्रम नवाज गंडापुर साहब से भी बात करूंगी, लेकिन पहले दामना साहब से भी बात कर लूं। मसला ये है कि जिन्होंने ये काम किया, आप कह रहे हैं वो पता नहीं सुनते नहीं है या सुनना चाहिए, या बहुत सारी चीजें आपके दायरे अख्तियार में नहीं आती, या अख्तियारात आपके वो मानते नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप उनके बाद उनको नवाजने का सिलसिला जारी कर देंगे, छोटी सी बात करता हूँ, तो फिर कैसे सुनेंगे? मैं छोटी सी बात करता हूँ, शायद ये गुस्ताखी हो, लेकिन मुझे ये गुस्ताखी करना पड़ेगी, और बहुत सारी इस तरह की गुस्ताखियों की सजा भी रोज भुगतनी पड़ती है सच बोलने की। अभी इस सारे के अंदर एक चीज मिस की जा रही है, और वो कोई जवाब नहीं देगा कि पुलिस को इंफॉर्मेशन किसने दी, किसने बताया कि वो सस्पेक्ट जा रहा है। पहले दिन की राजा बशारत साहब ने बताया था ना, पहले दिन राजा बशारत साहब ने बताया था ना हमें, क्या बताया था? जी वो सीटीडी और आईएसआई की मुश्तरका कार्रवाई। ठीक है, राजा आईएसआई पहले दिन के बाद, नहीं मुझे भी नहीं पता ना, तो पहले दिन के बाद वो कहीं नजर नहीं आ रहे। कोई अभी तक अकाउंटेबल किसी को नहीं ठहराया, किसी को पूछा नहीं कि कौन था इंफॉर्मेशन देने वाला। और फिर दो लिंक और बीच में मिस हैं। कसूर में कौन था पुलिस वाला, क्या उन्होंने भी इस गाड़ी को फॉलो किया? आगे डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा आता है, क्या उन्होंने भी फॉलो किया? अच्छा, फिर तीसरा ये कि मौके के ऊपर कौन था, डीपीओ पाकपतन या जो सीटीडी के थे, किसने फैसला किया और किसने कहा फायर करने को, और उनको किसने कहा, ये चीजें अभी तक नहीं बताई जा रही। मॉडल टाउन के अंदर भी यही चीजें मिस थी, और ये बातें सियासतदानों के ऊपर करना, हम झीलेंगे, हमारे ऊपर होंगी, हम सुनेंगे, हम जिम्मेदार भी ठहरेंगे। मसला ये है कि जब तक ऐसे वाकयात नहीं होते तब तक तो आप लोग खामोश रहते हैं। नहीं, कतन खामोश नहीं रहते, हमारे दायरे अख्तियार में कुछ नहीं है, कतन नादिया खामोश नहीं रहते। मैंने कई दफा टीवी पे सवाल किया, और चीफ जस्टिस साहब तब जो थे, एक पॉइंट आखिरी, जो तब चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ ये पता कर दें कि वो जो एसपी राव अनवार साहब हैं, वो जिस सफेद गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार पोरिच में वो गाड़ी आई थी, वो गाड़ी किसकी थी? किसी ने नहीं बताया, ना कोई बताएगा। मैं आपकी बात मान लेती हूँ, ऐसे वाकयात होते हैं, ये हमारी हिस्ट्री है, बट द क्वेश्चन इज कि फिर ऐसे वाकयात के पास जो लोग हम जिम्मेदार होते हैं उनको नवाजा क्यों जाता है? हम जिम्मेदार। ऐसे वाकयात के पास फौरी तौर पे एफआईआर कटवाने से गुरेज क्यों किया जाता है? और फिर जब पुलिस की मदद में एफआईआर कटती है तो जो विक्टिम्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर कटवा देते हैं, तो उस वक्त आप लोग ये चीजें क्यों करते हैं? मैं माजरत दामरा साहब और खुर्रम नवाज गंडापुर साहब मुख्तसर सा ब्रेक लेने दे, ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं आप लोगों से बात करूंगी ताकि बीच में इंटरप्शन ना हो। मुख्तसर सा ब्रेक वापस। जिनाज़िर प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब आती हूँ। दामरा साहब, कितना एग्री करते हैं आप इन बातों से? क्योंकि जब ये इस किस्म की जब चीजें सरफेस होती हैं ना, जब सामने आती हैं, अनफोल्ड होती हैं, अनर्थ होती हैं, तो फिर तो हम कहते हैं कि जी ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन जब आप होते हैं, राव अनवार आपका बड़ा करीबी रहा है, बहादुर बच्चा भी वो रहा है। अब मुझे नहीं पता, वो कहते हैं जी एमक्यूएम के सामने चूंकि डटा रहा इसलिए वो बहादुर बच्चा, उसके दीगर कारनामों पे नहीं कहा। बट एनीवेज, बट द क्वेश्चन इज कि आज फैसला आ गया नकीबुल्ला महसूद का भी कि जी वो एक फेक एनकाउंटर था।
شور مچ جاتا ہے، فیک انکاؤنٹر ثابت ہو جاتے ہیں، شور نہیں مچ جاتا، مست شدہ لاشیں مل جاتی ہیں، تو اس میں پھر حکومتوں کا کوئی رول نہیں ہے، سیاسی حکومتوں سے کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی سیاسی حکومتوں کی نہیں ہے اس میں، یا ان کے زور ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نادیہ، میرے خیال میں یہ ایک اکیڈمک ایک بحث ہے ہمارا، اور اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے کہ فیلیور کتنا کہاں کس کس کا ہے۔ کافی چیزیں چودھری صاحب نے کی، میں اس سے ایگری بھی کرتا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کرتا، مگر سندھ کے حوالے سے جب راؤ انوار کا آپ نے آج کے کیس کے حوالے سے نام لیا فیکٹ مقابلے کا، دیکھیں جب واقعات ہوتے ہیں، واقعات تو عام معمول کے مطابق بھی ہوتے ہیں، مگر کوئی ایسا واقعہ جو رپورٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے میڈیا کا اپنا فرض ہے کہ جب چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں وہ کیس پھر اسپیشل بن جاتا ہے۔ اب راؤ انوار نے جو آپ نے کہا کہ ایک کوٹ کی آپ نے ایک بات کو کہ اچھا بچہ، بہادر بچہ، دیکھیں ایک آپریشن ہوا تھا 92 میں پولیس کے اندر، کافی پولیس والے اس میں چن چن کے مارے گئے، مگر کچھ افسران ڈٹے رہے یا بچ گئے، یا وہ کرمنلز کے خلاف جو ایک آپریشن تھا اس میں ان کا مین رول جو تھا، اس لفظ میں وہ وضاحت بھی تھی اس وقت کی، مگر وہ بچہ آگے چل کے اگر کوئی نقصان کر دیتا ہے تو وہ بچہ پھر اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوتی ہے۔ دامنا صاحب کہ آپ کو یہ کراچی میں رہنے والا ہر شہری جانتا تھا کہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے، پہلے چودھری اسلم صاحب کے ساتھ جو ہے شہید ہو گئے، وہ اب نہیں کہنا چاہیے بٹ ان کے نام کے ساتھ یہ بات اٹیچ ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد راؤ انوار، سب کو پتا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا، حکومت کو نہیں پتا تھا۔ دیکھیں پتا اور معذرت جب رپورٹ ہوتی ہے تب خاص نہیں بنتا، جب شور مچتا ہے نا، جب دھرنے ہوتے ہیں۔ آپ کو میرے بارے میں کافی چیزوں کا پتا میں بھی ہو، بینگ اے جرنلسٹ، مگر جب تک میں کسی گناہ گار ثابت نہ ہوں یا کوئی ریسپانسبلٹی فکس نہ ہو، تو کس طرح آپ کس کو کہیں گے کہ آپ اس چیز سے ہٹ جائیں، آپ کے خلاف کاروائی ہو جاتی ہے۔ جوڈیشری نے ایکشن لیا، اس سے پہلے وہ سسپینڈ ہوئے، گرفتار ہوئے، بہت ساری چیزیں راؤ انوار کے حوالے سے کہی جا سکتی ہیں، گرفتار کیسے اور کہاں کیوں ہوئے، مگر میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ان کے اوپر یہ ریسپانسبلٹی فکس ہو جاتی ہے، کراچی کا کوئی کہیں گے نا کراچی کا کوئی چوک پہلے ڈے ون سے نادیہ یہ موقف تھا کہ ریسپانسبلٹی فکس کر دیں، جس طرح ابھی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نا، پہلے ان کو گناہ گار ثابت کریں پھر سزا دیں۔ ہم کہتے ہیں اگر وہ گناہ گار ثابت ہوتے ہیں، کراچی کا کوئی چوک سلیکٹ کریں اور خرم صاحب اب آپ مجھے بتا دیجئے گا، ان دونوں کی گفتگو آپ نے سن لی ہے، اس میں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، ان کے انڈر چیزیں آتی ضرور ہیں لیکن ان کے اختیاراتی کام نہیں کرتے، تو پھر یہ کون ہے جو آ کے یہ ساری چیزیں کر جاتے ہیں؟ اس کے بعد چن چن کے ان لوگوں کو نواز بھی دیا جاتا ہے۔ ماڈل ٹاؤن ثانیہ کتنا مماثلت رکھتا ہے ثانیہ ساہیوال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ شکریہ مجھے بلانے کا، لیکن اب مجھے بھی اتنا ہی پیشنٹلی کائنڈلی سن لیجئے جتنا آپ نے ان دونوں بھائیوں کو سنا ہے۔ بالکل سر۔ عرض یہ ہے کہ ثانیہ ساہیوال بہت بڑا ثانیہ ہے، ایک مسلمان بے گناہ مارا جائے تو گویا انسانیت ماری گئی، یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن یہ سارا کچھ کہنے کے بعد ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو ملانا ثانیہ ساہیوال سے ایسے ہی ہے جیسے ہاتھی کو ہرن سے ملانا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے پبلک ایف آئی آر کی تھی کہ میرے یا میرے پارٹی کے کسی آدمی کو اگر نقصان پہنچا تو اس کے ڈائریکٹ ذمہ دار شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر تھا جس کو ڈس اوبے کرتے ہوئے، اگر تو میں غلط کہہ رہا ہوں کل صبح ہائی کورٹ، کل کے پروگرام میں پھر بلا لیں، میں ہائی کورٹ کے آرڈرز آج بھی ان فیلڈ ہیں، ہائی کورٹ کے آرڈرز جن کے تحت بیریئر لگائے گئے تھے، obviously بعد میں سپریم کورٹ کے آرڈر سے سپرسیڈ ہوئے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن اس وقت کراچی میں بھی ہو رہا ہے، اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے، لاہور میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ دونوں بھائی بتا دیں کہ کوئی آپریشن رات کے وقت ہو رہا ہے، نوٹس کے بغیر ہو رہا ہے، یونیفارم میں اگر سی ٹی ڈی نے ایک ایکشن کیا ہے تو وہاں 12-14 پولیس مین تھے موقع پہ جن کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں جو لوگ مرے ان کے بچوں کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی اپنے باپوں کو مارنے کی، مجھ پہ ایف آئی آر ہوئی کہ میں نے قتل کیے۔ فرق یہ ہے کہ ہم جب ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہم سیشن کورٹ گئے، سیشن کورٹ نے حکومت کو ڈائریکٹ کیا کہ ایف آئی آر درج کرے، حکومت نے نہیں درج کی۔
ہائی کورٹ چلے گئے, ہائی کورٹ نے ڈائریکٹ کیا گورنمنٹ کو کہ آپ ایف آئی آر درج کریں, نہیں کی. دھرنا ہوا, چیف آف آرمی سٹاف کی انٹروینشن سے ایف آئی آر درج ہوئی. جتنے افسر ایکیوز تھے, آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک آپریشن میں ڈی آئی جی, ڈی سی او, 7 سپرنٹینڈنٹ آف پولیس, 17 ایس ایچ او اور تقریباً 840 لوگوں کی نفری جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے, اور 42 تھانوں سے نفری آئی ہوئی تھی. یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں تھا. آج شہباز شریف اس کو ملانے کی اور کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب یہ انسیڈنٹ ہوا, آج دم ہلاتے ہوئے حمزہ شہباز صاحب چلے گئے ہیں ان کے گھر, جن کے گھر سانحہ ہوا ہے ساہیوال کا خلیل صاحب کے گھر. میرا سوال یہ ہے, ماڈل ٹاؤن تو ان کے گھر سے 2 میل تھا, اس وقت موت پڑ گئی تھی ادھر آنے پہ ماڈل ٹاؤن. کوئی حکومت کا وزیر, کوئی چیف منسٹر نواز شریف صاحب کے منہ سے ان 4.5 سال میں ایک بیان بتا دیں جس میں انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی مذمت کی ہو. یہاں پرائم منسٹر نے نوٹ لیا ہے اور 5 دن ابھی ٹوٹل گزرے ہیں سانحہ کو. جے آئی ٹی بن گئی, جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی. ہمارے ہاں جے آئی ٹی بنی, جے آئی ٹی آج تک آئی نہیں ماڈل ٹاؤن. دوبارہ سے دفتروں میں بیٹھ کے رپورٹ لکھی. دوبارہ سے آگے سن لیں. آصف, یہ جو آج روتے ہیں کہ جی ان کے سامنے ان کے ماں باپ کو مار دیا گیا, ان کو آج جو شہباز شریف کو یہ نظر آ رہا ہے, اس وقت اس کے بسما کو اس نے نہیں دیکھا کسی چینل کے اوپر کہ بسما کی بھی ماں اور پھوپھی کو اس کے سامنے مار دیا گیا تھا. اسی طرح آصف اقبال کے والد کو اس کے سامنے مار دیا گیا, اور جب آصف اقبال نے کہا میرا مرتا ہوا باپ پانی مانگ رہا ہے, پولیس والے نے اس کو پانی نہیں دینے دیا, وہ وہاں مر گیا, اس کو جنازے میں شرکت نہیں کرنے دی. آپ کمال ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے سانحے کو یہ لوگ ملا رہے ہیں اس کے ساتھ. یہ آج اب خرم صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا, اب خرم صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا. میرا چیز اسٹیبلش کرنا تھا, کیونکہ میں شہباز شریف صاحب کو سن رہی تھی بینگ این اپوزیشن لیڈر, تو وہ فلور آف دا ہاؤس بتا رہے تھے کہ ہم نے تو فوری طور پر یہ اسٹیپ لیے. جھوٹ بول رہے تھے. اسی توقیر شاہ کو آؤٹ آف ٹرن گریڈ 22 کی پوسٹ پہ انہوں نے ان کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں بھجوا دیا. رانا عبد الجبار جو اس آپریشن کو دیکھ رہے تھے, ان کو کورس کے لیے کینیڈا بھجوا دیا. عبد الرحیم شیرازی جس کی تصویر سب سے زیادہ مشہور ہوئی تھی, جو عورتوں کو ڈریگ کر رہے تھے اور عورتوں کو جنہوں نے مارا, ان کو لندن بھجوا دیا گیا. آج بھی دیکھ لیجئے کہ کیپٹن عثمان ڈائریکٹر جنرل فوڈ لگے ہوئے ہیں. چلے ایک سیکنڈ اب رکیے گا. اسی طرح میجر اعظم سلیمان فیڈرل سیکٹری انٹیریئر لگے ہوئے ہیں. بات وہ چیف سیکٹری سندھ تھے. ٹھیک ہے, آج یہ باتیں کرتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے, وہ آج بھی ایکیوزڈ ہیں, ایف آئی آر میں ان کا نام ہے ان سب کا. ٹھیک ہے خرم صاحب اب ایک سیکنڈ رکیے گا, چودھری جعفر صاحب آپ مجھے ذرا ان سوالوں کے جواب دے دیجئے, کیونکہ میرے سوال کے بعد تو آپ نے خوبصورتی سے اٹھا کے سارا نہیں, کوئی قطن خوبصورتی سے نہیں. میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میں آ رہا ہوں جواب دیتا ہوں. میں سیاسی ورکر ہوں, اور میں جو دیکھتا ہوں, میں نے ایک نہیں 12 کہا کہ ہم جی گنڈاپور صاحب, میں مسلم لیگ نون کا سیاسی ورکر ہوں, اور مجھے سیاسی ورکر ہونے پہ بالکل بڑا مان ہے اور بڑا ناز ہے. میں نے پہلے ایشو پہ بات کر لیں نا. میرا خیال آپ گفتگو فرما رہے تھے تو میں نے کوئی انٹرپٹ نہیں کیا, اور مجھے یہ اپنی بات نہیں کیا. میں نے تو یہ کہا ہے سارے سیاسی ورکر ہیں, دس واز اے کامنٹ. نہ میں نے آپ کی گفتگو انٹرپٹ کیا, نہ مجھے شوق ہے. ٹھیک ہے, لیٹ ہم رسپونڈ. جی سر. یا جی آپ کہہ لیجئے کچھ کہنے کو. نہیں آپ بتائیے جو انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. اچھا خرم صاحب چھوڑ دیں, بات کرنے دیں ان کو. جی چودھری صاحب. بے شمار جوابات ہیں, ہر چیز کا جواب ہے. ہم ماڈل ٹاؤن کیوں نہ گئے. میرے ضلع گجرات میں جو میت آئی, میں جنازے میں شریک ہوا. جہاں جہاں ہمارے علاقوں میں جو وہاں سے میت ہیں, ہمیں پورا دکھ, انسان ہونے کے ناطے ہمیں دکھ ہے. آپ کے گجرات میں کون سی میت آئی, ذرا نام بتائیں گے بھائی؟ رکھل جی میں اگر بات کر لوں, مکمل کر لوں. جلال پور, ویسے میں پوچھ رہا ہوں نا, کیونکہ میرے نالج میں نہیں ہے کہ آپ آئے تھے. جلال پور جٹا میں خاتون جو ہے اس حادثے کے اندر انہوں نے وفات پائی, اور ان کی میت آئی تھی ماڈل ٹاؤن سے. خواتین صرف 2 شہید ہوئی تھی, دونوں لاہور کی رہائشی تھی, تنزیلہ امجد اور چلے اگر میں آج 4 سال بعد
4 سال بعد میں بتا رہا ہوں نا، کوئی خاتون گجرات کی نہیں شہید ہوئی. چلیں مجھے اس لیے میں نے گزارش کی کہ وہ کون سی خاتون تھی. میں معذرت چاہتا ہوں اگر بتانے میں غلطی ہوئی. بہرحال گجرات میں ایک جنازہ تھا جو وہاں سے ماڈل ٹاؤن سے اس واقعہ میں. چلیں یہ بتا دیں ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی؟ سب چھوڑ دیں، ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی تھی؟ ہوسٹ کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب یا آپ ہوسٹ کر رہے ہیں؟ میں سوال کر رہی ہوں. تو آپ نے سوالات کیے ہیں، میں اس جواب میں آگے جو ہی ایک فکرہ بولتا ہوں آگے سے 2 فکرے ان کے آ جاتے ہیں. ایف آئی آر انتظامیہ نے ایک آپریشن کیا، انتظامیہ ان کو بتا کر گئی. مجھے اگر کسی چوک چوراہے پہ کوئی کانسٹیبل روکتا ہے تو میں گاڑی روک لیتا ہوں، میں اپنی تلاشی دیتا ہوں، یا میں اسے جھگڑوں گا یا اس کے گلے پڑوں گا. کیا کروں گا میں؟ رکنا ہے نا، آپ کو بھی روکتے ہیں، آپ رکتے ہیں. اگر پولیس اور انتظامیہ وہاں گئی تھی تو آگے سے ان کا پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ لڑنا، وہاں پہ فائرنگ بھی، گنے بھی، یہ ساری چیزیں آج ضرورت نہیں. لیکن آج ضرورت نہیں. فائر نہیں ہوا تھا نادیہ. آج یہ پولیس نے جو وہاں پہ ادارے تھے انہوں نے یہ باتیں کی. اس کے بعد یہ سارا کیس جوڈیشری میں گیا اور جوڈیشل کمیشن بنا، ابھی عدالت میں ہے. وہاں پہ نہ تو پہلے جب جے آئی ٹی بنی یا جوڈیشل کمیشن بنا وہ گنڈا پور صاحب کو اور طاہر القادری صاحب کو بلاتے رہے. طاہر القادری صاحب تو خیر روانہ ہوئے، کینیڈا چلے گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور کوئی شخص وہاں پیش نہیں ہوا اور کوئی اس کا حصہ بننے کے لیے جھوٹ ہے. لا الہ الا اللہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے. سراسر جھوٹ ہے. اس کا حصہ بننے کے لیے، وہاں جانے کے لیے، بیان دینے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ کی بات ٹھیک ہے، بہت ڈیٹیل ہے، وقت کم ہو جائے گا. ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوئی اور اس کے بعد وہاں پر شہباز اس واقعہ کی ایف آئی آر درج ہوئی. ایف آئی آر درج ہوئی سر کہ انہی لوگوں کے اوپر ہوئی، انہی لوگوں کے اوپر ہوئی. کار سرکار میں مداخلت ہوئی تو نہیں ہونی تھی درج. قتل کے مقدمے بھی نہیں. دیکھیں وہ تو پھر پکڑتے کیوں نہیں تھے؟ 4 سال پکڑتے کیوں نہیں تھے؟ صاحب میں نے پہلے گزارش کی، ایک دل خراش واقعہ ہے. ابھی ہم انویسٹیگیشن ٹیم نہیں ہے گنڈا پور صاحب، ہم یہاں انویسٹیگیشن ٹیم نہیں ہے. آپ کا کیس کورٹ میں ہے، ہمیں بھی کورٹ بلائے، ہم وہاں پیش ہوتے ہیں. تو پھر ڈسکس نہ کریں، جی نہ کریں، بالکل نہ کریں. عدالت اور جوڈیشل کمیشن اس کا فیصلہ کرے اور بتائے. چلیں میں ان سے دامنا صاحب، آپ لوگوں نے بھی اس وقت یہ بے شک حکومت میں تھے. ایک فکرہ مجھے ایک فکرہ آپ اور اپوزیشن. ابھی یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے، ابھی نہ کوئی دھرنا ہوا، نہ طاہر القادری صاحب کو تشریف لانا پڑا. طاہر القادری صاحب اس وقت کا دھرنا جو دونوں کزنز کا تھا پارلیمنٹ کے باہر، وہاں سے کیوں اور کن شرائط پہ اٹھ کے گئے، وہ کفن اور وہ قبریں اور وہ سارا کچھ کہاں گیا، یہ سب کہاں ہے آج؟ تو آج جو یہ کہانیاں ڈال رہے ہیں، آج تک شہباز شریف کیوں نہیں آیا ماڈل ٹاؤن؟ اگر ان کو اتنا دکھ ہے بچیوں کے مرنے پہ اور بچیوں کے تو آپ گنڈا پور صاحب بتا دیں کہ طاہر القادری صاحب کینیڈا کے دل فریب مناظر چھوڑ کر اب کیوں نہیں آئے؟ اب پاکستان کا درد کیوں نہیں جاگا؟ کینیڈین شہریت رکھ کے وہ جب بھی اس ملک میں آتے ہیں کوئی فساد پھیلا کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. ان کا کوئی سٹیک طاہر القادری صاحب کا اس وطن سے نہیں ہے، نہ وہ یہاں کے شہری ہیں. تو جب شہباز شریف کی بات کریں گے تو طاہر القادری صاحب کی بات ہوگی. طاہر القادری صاحب اگر آ کے دھرنا اس وقت دے سکتے ہیں تو آپ کہاں ہیں طاہر القادری صاحب؟ پرسنل باتیں نہ کریں، ایف آئی آر پہ بات کریں. Why did the chief of army staff have to interfere to get an FIR registered? اس لیے کہ وہ نواز شریف کے اوپر ایف آئی آر کرانا چاہتے تھے، خواجہ آصف کے اوپر ایف آئی آر کرانا چاہتے تھے، عابد شیر علی اور خواجہ سعد رفیق کے اوپر کرانا چاہتے تھے، جو اس وقت نہ ان کا تعلق تھا اس واقعے سے، نہ وہ وہاں پہ موجود تھے. ایف آئی آر جب لکھی جاتی ہے، جن کے کہنے پہ آپ لندن میں عمران خان اور چودھری شجاعت کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کر رہے تھے پاکستان کے اداروں کو بے بس کرنے اور یرغمال بنانے کی، ان کے کہنے پہ. اچھا مجھے بریک لے کس کے کہنے پہ؟ مجھے بریک لے لیتے مجھے عاجز دامنا صاحب سے پوچھنا ہے، کیونکہ اس وقت یہ اپوزیشن میں تھے، آج یہ اپوزیشن، دونوں اپوزیشن میں ہے اور اتحاد بھی ہے، لیکن اس وقت انہوں نے بھی بڑی آواز اٹھائی تھی ماڈل ٹاؤن سے آنے پہ. آج ان کا ورژن کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. بریک لیتی ہوں، واپس آتی ہوں، عاجز دامنا صاحب سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور عاجز دامنا صاحب ذرا مجھے اس حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ بعد میں تو زرداری صاحب بھی گئے تھے،
زرداری صاحب بھی ان کی ڈاکٹر طارق قادری صاحب سے ملے تھے اور ان سے تعزیت بھی کی تھی ان تمام شہادتوں پر، ساتھ بھی بات کی تھی، ان لوگوں سے آپ لوگوں نے بیٹھ کے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ جی آپ لوگ اس پہ انصاف کریں، ایف آئی آر کٹوائیں. آج آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہاں ان کے وہ لیکنیسز تھے یا چیزیں تھیں، کتنے یہ ذمہ دار تھے؟ یہ سے مطلب آف کورس پی ایم ایل این کی گورنمنٹ. دیکھیں پہلی بات تو اس وقت سے زرداری صاحب تو بہت بعد میں گئے، مگر جیسے ہی یہ واقعہ ہوا پیپلز پارٹی کا ریکارڈ پارلیمنٹ کے اندر، ٹاک شوز کے اندر، میڈیا کے اندر، اور وہاں پر وفود کا وہاں جانا اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا، یہ تمام چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں. اور ہم نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ لواحقین کو انصاف دی جائے. اس وقت کی حکومت سے بھی کیا تھا، پی ایم ایل این کی حکومت تھی، اور اس کے بعد یہ کیس جب چلا گیا عدالت اور جوڈیشری کے پاس، تو آج بھی پیپلز پارٹی اس اسٹینڈ پہ ہے. یہ کیوں ریلیکٹنٹ ہے ان سوالوں پہ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں کٹوانے دی، پھر ان لوگوں کو نوازا. توقیر شاہ مطلب جو پرنسپل سیکرٹری تھے، آپ نے اس وقت ان سے استعفیٰ لیا، بعد میں آپ نے ان کو جنیوا بھیج دیا. ہم نے اس ٹائم بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور ہم نے یہ تنقید کی تھی کہ کم سے کم وہ لوگ جو انوالو ہیں اس واقعے میں، فی الحال ان کو آپ کہیں بھی نہ بھیجیں، کیس چلنے دیں. اگر ریسپانسبلٹی فکس جن لوگوں کے اوپر بھی ہوتی ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. ان چیزوں پہ ری ایکشن آج جو اب پیپلز پارٹی سے لے رہی ہیں، اس ٹائم بھی یہی تھا اور ہم آج بھی اسٹینڈ کرتے ہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کیا اس وقت، میں ان دونوں کی ذاتی لڑائی تو نہیں دیکھ رہا ہوں اس چیز میں. ظاہر اوپینین ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ میں تھے اور گنڈاپور صاحب کا اپنا اوپینین ہے. ان کی پارٹی، ان کے پارٹی کے ورکرز ڈائریکٹ ہٹ ہوئے اور اتنی بڑی شہادتیں ہوئی اور لوگ زخمی ہوئے، اور یہ بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا واقعہ ہے. میں نہیں کہتا کہ سائیوال کا واقعہ اس سے کنیکٹ کر دیں، مگر رانا صاحب، نہیں دامڑا صاحب، عاجز دامڑا صاحب، پیپلز پارٹی کے عاجز دامڑا. سوری، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کا وفد آیا، جس طرح سے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے وفد آئے، اس طرح سے پی ایم ایل این والے کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ میرا صرف یہ سوال تھا. جی آپ کا بالکل سوال. لیکن سانحہ سائیوال ہوتا ہے نا، عثمان بزدار صاحب گئے، وہ اپنے پتہ نہیں وہ پھولوں کے گلدستے لے کے چلے گئے، لیکن وہ سوال تو ہے نا کہ پھر آپ بالکل نہیں گئے. انہوں نے تو ڈس انفارمیشن منسٹر نے جو فیڈرل گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے تو سب کو دہشت گرد قرار دیا. آج سارے سینیرو میں راجہ بشارت نے آج سارے سینیرو میں عمران خان پاکستان آتے پہلا کام یہ کرتے کہ راجہ بشارت کو اور ڈس انفارمیشن منسٹر جو فیڈرل کے ہیں ان کو اپنی وزارتوں سے الگ کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے سارا کیس ختم کر دیا ہے اور وہ آج بھی ترجمان بنے بیٹھے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ ان میں سے معصوم انسان ہیں، سی ٹی ڈی کہتی ہے کہ اب تک ہم اس شخص کو دہشت گرد تصور نہیں کر سکتے، ابھی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ دہشت گرد ہے اور آپریشن 100% صحیح ہے. اس واقعے میں بھی جتنا گند سی ٹی ڈی نے یہ کہا ہے کہ جو ذیشان تھا اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ابھی تک مشکوک ہے، ابھی تک مشکوک ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو آپریشن ہے 3 معصوم لوگ شہید ہو گئے مگر آپریشن 100% صحیح تھا. تو اس لیے اس چیز کو بھی آپ چھوڑ دیں. اگر آپ ڈسکس اس پہ کریں گی تو بڑی ڈیٹیل ہے اس پہ بات کرنے کے. آج سن لیا نا وہ جو ہمارے نمائندے بتائے تھے منور بٹ کی جس وقت آپریشن کر رہے تھے، اس وقت بھی ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے. کیا یہ وقت کے پرائم منسٹر کی ریسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ وہ اپنے فیڈرل ڈس انفارمیشن منسٹر سے پوچھیں یا اسے پنش کریں تاکہ فرق ہو جائے سابقہ حکمرانوں میں اور موجودہ ریاست مدینہ کے حکمرانوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا گنڈاپور صاحب، سانحہ ساہیوال پر کا جو واقعہ ہوا اس پہ اب اپوزیشن کا کہنا یہ ہے، پی ایم ایل این کا، کہ آپ فوری طور پر ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں کیونکہ جو چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. آپ سے مطالبہ انڈورس کرتے ہیں حکومت وقت سے؟ میں مطالبہ انڈورس کرتا ہوں. میرا ایک صرف سمپل کوسچن ہے کہ جب انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنایا تو جب جج صاحب نے سیکشن 11 کے نیچے پاورز مانگی، جسٹس باقر نجفی موجود ہیں، آج بھی ہائی کورٹ میں موجود ہیں، جب انہوں نے سیکشن 11 کے نیچے پاورز مانگی تاکہ وہ پن پوائنٹ کر سکیں کہ کس کی غلطی ہے، تو شہباز شریف صاحب نے رائٹنگ میں ریفیوز کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جس دن سانحہ ہوا، بجائے اس کے کہ وہ ماڈل ٹاؤن تشریف لاتے، اسی دن انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ایک نیا لگایا، گریڈ 20 کے آفیسر کو لگا کے اسپیشل برات کے ساتھ ہائی کورٹ کے جج سے زیادہ پاورز اور زیادہ مراعات دے کے، یہ سارے ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں، ان کو اپوائنٹ کیا.
जब उनके 3 साल पूरे हो गए और चीफ मिनिस्टर उनको तब्दील नहीं कर सकता था या एक्सटेंड नहीं कर सकता था, गवर्नर से एक्सटेंशन कराई और पंजाब असेंबली से बिल पास कराया उस प्रोसिक्यूटर जनरल की एक्सटेंशन का। ये फर्क है। आज अगर जुडिशियल कमीशन की आप बात करती हैं, आई 100% एग्री विद यू। थैंक यू वेरी मच। जुडिशियल कमीशन एंड इट शुड गेट पावर्स अंडर सेक्शन 11। ठीक है, ही शुड गेट पावर अंडर सेक्शन 11। थैंक यू वेरी मच खुर्रम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आजिज दामला साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन बात सिर्फ इतनी करने की थी कि साना साहिवाल एक बहुत बड़ा साना है और उस पर सबसे ज्यादा जो जलती पे तेल छिड़कना था वो पीटीआई के मिनिस्टर्स ने काम किया, जो केस को एक नया रुख देने की और सीटीडी के जो नैरेटिव था उसको बिल्ड करने की कोशिश करते रहे। बहरहाल अब जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए भी पीटीआई की हुकूमत तैयार है। पीएमएलएन जो बड़ी अपोजिशन है उनका ये मुतालबा है। सिर्फ कहने का और प्रोग्राम का मकसद ये था कि ट्रांसपेरेंसी और चीजों में ये वाकयात से बच्चा तब जाएगा जब पुलिस रिफॉर्म्स हो, और आज फवाद चौधरी ने पुलिस रिफॉर्म्स का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। अब लेट्स सी कि दूसरा नासिर दुरानी इनको कौन मिलेगा। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।